رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد کریں، آئیں دعا یاد کریں، آئیں دعا یاد کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں مقبول دعائیں۔ اس کے اندر ایک دعا کا ذکر کیا جائے گا اور وہ دعا قرآنی دعا ہوگی جس کا مفہوم و معنی یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، لفظ دعا دعون یا دعوتن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلانا یا پکارنا۔ قرآن شریف میں لفظ دعا 5 معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پکارنا، نمبر 2 بلانا، نمبر 3 تمنا آرزو کرنا، نمبر 4 پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا، نمبر 5 مانگنا یا دعا کرنا۔ آج ہم اس پروگرام میں وہ 5واں معنی کا یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں، یعنی مانگنا یا دعا کرنا۔ دعا مانگنے کا حکم اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا مانگنا اللہ پاک کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا عمل ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت اور بہترین عبادت ہے، جس میں بندہ اپنے خالق و مالک کی پاک بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ قرآن و حدیث میں دعا مانگنے کے حوالے سے کافی ترغیب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضائل ہیں اور یہ برکتیں ہیں دعا کی۔ 1 بائی 1 ہم اپنے ایپیسوڈ میں ایک دعا کا ذکر کریں گے، اس کا پس منظر بھی جانیں گے اور اس کا ترجمہ بھی جانیں گے۔ آج کی جو دعا ہے وہ دعا ہے یہ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دعا سنی اور اس دعا کا ترجمہ بھی سنا۔ اب بڑھتے ہیں دعا کے مفہوم کی طرف اور اس قرآنی دعا کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ناظرین، دعا یہ دعا ابراہیمی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا فرمائی۔ اس دعا کے 3 حصے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کا سوال کیا گیا ہے۔ آئیں اس دعا کے ہر ایک حصے کو تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والے نصیحت کے مدنی پھولوں کو چنتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے
رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ دعا کے اس حصے میں دو چیزوں کا سوال کیا گیا ہے۔ حکمن، حکم کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، دوسرا قول یہ ہے اس سے مراد حکمت ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے لیے نہایت مفید، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ علم وہ چیز ہے جس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اور اسی سے دنیا و آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس علم سے وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو، کہ یہی وہ علم ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہے، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ علم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی میراث ہے، علم قربت الہی کا راستہ ہے، علم ہدایت کا سر چشمہ ہے، علم گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، علم خوف خدا کو بیدار کرنے کا عظیم نسخہ ہے، علم دنیا و آخرت میں عزت پانے کا سبب ہے، علم مردہ دلوں کی حیات ہے، علم سلامتی ایمان کا محافظ ہے، علم مخلوق خدا کی محبت پانے کا سبب ہے، الغرض علم بے شمار خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، اس میں آرام بھی ہے، اطمینان بھی، اس میں لذت بھی ہے اور راحت بھی۔ عقل مند شخص وہی ہے جو طلب علم دین میں مشغول ہو کر نجات آخرت کا سامان کرے۔ اسی طرح حکمت انسان کے اندر ایسی زبردست خوبی ہے جو انسان کو معاشرے کا بے تاج بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بندہ اپنی حکمت سے مشکل ترین مسائل کو بآسانی حل کر لیتا ہے۔ حکمت سے انسان بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہے۔ حکمت ایک گم شدہ خزانہ ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ نمبر 2، نیک صحبت سے وابستگی۔ یقیناً نیک صحبت سے وابستگی بندے کے لیے دونوں جہاں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ میسر ہو جائے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ضمن میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین کو سنتے ہیں کہ جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے، بھلائی پر رہو گے، اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ ناظرین، یہاں پر شہرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دعا کے اس حصے میں گویا کہ ترغیب ہے اس بات کی کہ بارگاہ الہی میں اپنی نیک نامی کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ عزت دینا اور ذلت دینا سب اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عزت کا سوال کرے اور ساتھ ہی ساتھ عزت والے کام بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عزت تو طلب کرے اور عزت والے کام نہ کرے۔ یقیناً عزت والے کام اللہ و رسول کی فرما برداری والے کام ہی ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں دعا کے اگلے حصے کی جانب۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کے اس حصے سے معلوم ہوا اللہ سے جنت کا سوال کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔
سبحان اللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے قیامت کے دن جنت الفردوس عطا ہونے کی دعا مانگا کرے۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مقبول دعائیں۔ اس کے اندر ایک دعا روزانہ انشاءاللہ الکریم ایپیسوڈ میں، جو ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کریں گے اس کے اندر ایک دعا بیان کی جائے گی، اس کا مفہوم بھی بیان کیا جائے گا، اور پس منظر ہوا تو وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آپ اس پروگرام کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، مزید اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو بات بتائی جائے، جو سیکھنے والے مدنی پھول ملیں، ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد کریں، آئیں دعا یاد کریں، آئیں دعا